بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وهي اسم وفعل وحرف لأنها إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا. الثاني الحرف، والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا. الثاني الاسم، والأول الفعل، وقد علم بذلك حد كل واحد منها. عزیز طلبہ، جیسا کہ گزشتہ اسباق میں کلمے کی تعریف اور کلمے کی تعریف میں آنے والے کلمات کی تحقیق بیان کی گئی، اب مصنف کلمے کی تعریف سے فارغ ہونے کے بعد یہاں سے کلمے کی اقسام بیان فرمانے جا رہے ہیں۔ چنانچہ مصنف کا دعویٰ یہ ہے کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ مصنف نے دعویٰ کیا ہے کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، نہ اس سے کم ہو سکتی ہے اور نہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ مصنف کا ایک دعویٰ ہے۔ اب اس پر مصنف علیہ الرحمہ دلیل پیش کرنے جا رہے ہیں، جس کو دلیل حصر کہتے ہیں۔ دلیل حصر کا مطلب سمجھ لیجئے کہ دلیل حصر کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کی قسمیں 3 ہی انواع میں کیوں منقسم ہیں، یعنی اس کی 3 ہی قسمیں کیوں، کم کیوں نہیں، زیادہ کیوں نہیں، کلمات 3 ہی قسموں میں منحصر کیوں ہیں، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس دلیل کو بولتے ہیں دلیل حصر۔ عام طور پر کہا جاتا ہے دلیل حصر۔ دلیل حصر کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کی 3 ہی قسمیں کیوں، اس سے کم اور زیادہ کیوں نہیں۔ تو چنانچہ مصنف لِأَنَّهَا إِمَّا أَن تَدُلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا یہاں سے دلیل حصر کو بیان کر فرمائے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کلمہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ معنی مستقل پر دلالت کرے گا۔ معنی مستقل کہتے ہیں ایسا معنی جو دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے۔ تو کلمہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ معنی مستقل پر دلالت کرے گا یا معنی مستقل پر دلالت نہیں کرے گا۔ اگر معنی مستقل پر دلالت نہیں کرتا ہے تو وہ حرف ہے، جیسے من، فی، الی۔ یہ معنی مستقل پر دلالت نہیں کرتے کیونکہ ان کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں نہیں آتے۔ اب دوسری بات، اگر معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے، اگر کلمہ معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے تو پھر بھی 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ معنی تینوں زمانوں ماضی، حال، مستقبل میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا یا نہیں۔ اگر وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو تو وہ اسم ہے، جیسے رجل۔ یہ ایک اپنے معنی مرد پر دوسرے کلمے کے ملائے بغیر دلالت کرتا ہے۔ رجل کہا تو اب کسی اور اس کا اپنا معنی جو ہے مرد، اس کے معنی دینے کے لیے دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہے، اور یہ معنی تینوں زمانوں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا بھی نہیں ہے۔ رجل کہا تو اس سے کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آئے کہ ماضی، حال، مستقبل۔ اسی طرح اگر وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو تو وہ فعل ہے، جیسے ضربہ، کہ ضربہ کی جو معنی ہے مارنا، یہ دوسرے کلمے ملائے بغیر بھی سمجھ میں آ جا رہے ہیں، اور ان میں تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ پایا جا رہا۔ ضربہ، اس نے مارا، یعنی زمانے گزشتہ کے، یعنی ماضی کا زمانہ اس میں پایا جا رہا ہے۔ بہرحال تو لِأَنَّهَا إِمَّا أَن تَدُلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا سے لے کر وَالْأَوَّلُ الْفِعْلُ،
یہاں تک مصنف نے دلیل حصر کو بیان کیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ یہاں پر دیکھیے مصنف نے کہا وہی اسم و فعل و حرف، کلمے کے اقسام کو بیان کرتے ہوئے عبارت لے کر آئے ہیں مصنف وہی اسم و فعل و حرف۔ ترکیبی اعتبار سے یہ مبتدا ہے، یہ ضمیر یہ مبتدا واقع ہو رہے اور اسم و فعل و حرف یہ خبر واقع ہو۔ یہاں پر ایک اشکال یہ ہے کہ مبتدا خبر کے لیے قاعدہ ہے الضمیر اذا دار بین المرجع والخبر فرعایت الخبر اولا من المرجع وهكذا حکم خبر اسم الاشارتی، یعنی ضمیر جب اپنے مرجع اور خبر کے درمیان واقع ہو جائے تو بجائے مرجع کے خبر کی رعایت کر کے اس کو مذکر اور مؤنث لانا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح اسم اشارہ کو بھی مشار الیہ کے بجائے اپنی خبر کے موافق لانا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قاعدے کا خلاصہ سمجھ لیجئے، قاعدہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ضمیر مبتدا واقع ہو اور اس کا مرجع مذکر ہو اور خبر مؤنث ہو، یا مرجع مؤنث ہو اور خبر مذکر ہو، تو وہاں ضمیر کو مذکر یا مؤنث لانے میں اگرچہ مرجع کی رعایت کرنا بھی جائز ہے، مگر اولا اور بہتر یہ ہے کہ خبر کی رعایت کی جائے۔ جیسے یہاں عبارت دیکھیے، سمجھیے اچھی طرح اس کو کہ ہی اسم و فعل و حرف میں ہی یہ ضمیر مبتدا واقع ہے اور اس کا مرجع ہے الکلمۃ، اوپر گزرا ہے اس لیے کہ کلمے ہی کے اقسام بیان کر رہے ہیں، تو یہ ضمیر کا مرجع الکلمہ وہ مؤنث ہے، اور اس ہی یہ جو مبتدا ہے اس کی خبر اسمن یہ مذکر ہے۔ تو یہاں اگرچہ یہ بھی جائز ہے کہ مرجع کی رعایت کرتے ہوئے ضمیر کو مؤنث لایا جائے، یعنی یہ کہا جائے ہی اسمن، اور مصنف نے یہی کیا ہے، ہی اسمن مرجع کی رعایت کرتے ہوئے ضمیر لائیں، مگر اولا اور بہتر یہ تھا کہ مصنف خبر کی رعایت کرتے اور کہتے ہوا اسمن و فعل۔ اسی طرح اسم اشارہ، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمائے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، آپ نے قصص النبیین کے اندر بھی پڑھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا، یعنی اپنی قوم کو توحید سمجھا رہے تھے اور وہ بہت بڑا تھا، تو کہا کہ قال ھذا ربی، تو یہاں پر دیکھیے ھذا کا مشار الیہ الشمس ہے جو کہ مؤنث ہے، لیکن اس کے باوجود ھذا کو مذکر لایا گیا ہے، ربی مذکر خبر مذکر ہونے کی وجہ سے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک معمولی سا اشکال ہے کہ مصنف کو ہی اسمن کی جگہ ہوا اسمن کہنا چاہیے تھا، یہ زیادہ بہتر تھا۔ تو ایک جواب تو یہی ہے کہ بھئی ہی اسمن کہنا بھی جائز ہے قاعدے کی روح سے کہ مرجع کے مطابق مصنف مبتدا کی ضمیر لے کر آئیں، لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی مصنف کا ایک اعلیٰ مقام ہے اور اعلیٰ درجے کے نحوی ہیں، تو ان کو اعلیٰ اور اولا اور افضل عمل کرنا چاہیے تھا کہ خبر کے مطابق ضمیر لاتے ہوئے اسمن کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی یہ دیا گیا ہے کہ مذکورہ قاعدہ بالکل اپنی جگہ صحیح ہے کہ یہ اسمن تو جائز تھا ہی، لیکن بہتر یہ تھا کہ آپ خبر کی رعایت کرتے ہوا اسمن کہتے ہیں۔ لیکن مصنف کی عبارت کو سمجھیے، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ مصنف نے اس کی بھی رعایت کی، وہ اس طرح کہ ہی ضمیر کی خبر یہ اسمن نہیں ہے بلکہ اس کی خبر لفظ منقسمتن ہے جو کہ محذوف ہے، اور اسمن یہ خبر ہے لیکن اس کا مبتدا ہی نہیں ہے بلکہ مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ اب عبارت اس طرح ہوگی وہی یعنی الکلمۃ منقسمۃ الی ثلاثۃ انواع احدها اسم وثانیها فعل وثالثها حرف۔ تو اب مصنف پر کسی طرح کا کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا
کہ یہاں پر ہیا کی خبر محذوف ہے، وہ منقسمتن ہے، اور اسم کا مبتدا محذوف ہے اور وہ احدھا ہے، لہذا آپ کو اعتراض واقع نہیں ہوتا۔ آگے چلتے ہیں، عبارت معنن فی نفسہا، وہ معنی جو نفس کلمہ میں ہو، کلمے کی ذات میں ہو، یعنی جس سے مراد معنی مستقل ہے، یعنی اس کے اندر ہی ایسے معنی ہیں کہ اس کو دوسرے کلمے کو ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اپنے معنی دینے کے لیے۔ اسی طریقے سے عبارت میں آ گیا ہے الثانی الحرف، تو یہ ثانی سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں ثانی سے مراد کلمے کی دوسری قسم جو معنی مستقل پر دلالت نہ کرے، یعنی جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے۔ اسی طرح آگے مصنف نے کہا الثانی الاسم والاول والفعل، تو یہاں پر الثانی سے کون مراد ہے؟ یہاں ثانی سے کلمے کی وہ قسم مراد ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو دوسرے کلمے کی ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے لیکن اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ ہو، اور اول سے مراد وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے اور تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ وہ معنی ملے ہوئے بھی ہو۔ آگے مصنف نے وقد علم بذلك حد كل واحد منها کہہ کر مصنف کے اعلیٰ اسلوب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے اچھے انداز اور کتنے اچھے پیرائے میں انہوں نے کلمے کی قسموں اور اس کی تعریف کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور ان کے اعلیٰ اسلوبی کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ دیکھیے، عام طور پر طلباء کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ طلباء کے قسم ذہین ہوتے ہیں جو فوراً بات کے سیاق و سباق سے فوراً جو ہے بات کو سمجھ لیتے ہیں، اور کچھ طلباء کی قسم وہ ہوتی ہیں جو متوسط درجے کے ہوتے ہیں کہ ان کو سیاق و سباق اور اول وہلہ میں بات سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ ان کو اگر تنبیہ کی جائے، ان کو متوجہ کیا جائے اور ان کو آگاہ کر دیا جائے کہ بھائی جو بات بیان کی گئی ہے اس سمجھے، پھر وہ اپنے ذہن پر زور ڈال کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سمجھ میں آ جاتی۔ اور بعض طلباء کی قسم وہ ہوتی ہے جو ایک دم غبی اور کند ذہن ہوتے ہیں، یعنی ان کو سیاق و سباق اور تنبیہ کرنے سے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ الگ سے آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ مصنف نے ان تینوں طلباء کی ان تینوں قسموں کی رعایت کرتے ہوئے عبارت کو ذکر کیا ہے کہ ذہین طلباء کو ما قبل میں ذکر کردہ دعویٰ اور اس کی دلیل یعنی وجہ حصر ہی سے اس میں فعل حرف کی تعریفات سمجھ میں آ جاتی ہے، سمجھا دی ہے کہ دلیل حصر ہی میں اس میں فعل حرف کی تعریف گزر چکی ہے کہ حرف وہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت نہ کرے، اور اسم وہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور اس میں زمانہ نہ ہو، اور فعل وہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت بھی کرے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہو۔ تو دلیل حصر پر اگر غور کرے تو ذہین طلباء کو اس کے اندر تینوں کی تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب کچھ طلباء جو متوسط قسم کے ہیں وہ دلیل حصر سے تعریف تو سمجھ سکتے ہیں لیکن انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی، تو مصنف نے وقد علم بذلک حد کل واحد منہا کہا کہ اس تعریف سے ہر ایک کی، اس دلیل حصر سے ہر ایک کی تعریف بھی معلوم ہو گئی۔ تو متوسط طلباء کو متوجہ ہو کر کے فرما رہے ہیں کہ بچوں، آپ لوگوں کو کچھ پتہ چلا یا نہیں کہ پیچھے جو دلیل حصر بیان کی گئی ہے اس میں اشارۃ النص کے طور پر اس میں فعل حرف کی تعریفات بھی ہو گئی، لہذا ذہن پر زور ڈال کر اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اب بعض طلباء جو کمزور قسم کے ہوتے ہیں تو مصنف علیہ الرحمہ ان کی رعایت کرتے ہوئے ایسا نہیں کہ بس دلیل حصر اور ان کو تنبیہ کر کے اسی میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ ان کے لیے مصنف ہر ایک کی الگ الگ تعریف کریں گے، مستقل عنوان لگا کر کہ اسم کی یہ تعریف، فعل کی یہ تعریف، حرف کی یہ تعریف، بلکہ
مصنف نے اور ان کی سمجھ اور زیادہ سمجھانے کے لیے اور زیادہ افہام و تفہیم کے لیے ان کی علامتوں کو بھی ذکر کیا، تاکہ کن ذہن اور غبی قسم کے جو طلباء ہیں ان کو بھی آسانی کے ساتھ اس میں فعل حرف کی تعریف سمجھ میں آ جائے۔ تو مصنف اس انداز سے مصنف کے اعلیٰ اسلوبی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مصنف نے تینوں قسم کے طلباء کی رعایت کرتے ہوئے دلیل حصر کو بیان کیا اور اپنی عبارت کو اس انداز میں پیش کیا کہ تینوں قسموں کی طلباء کی رعایت ہو جاتی ہے۔ آج ہم اپنے درس کے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم درس کو اختتام تک پہنچائیں، عبارت پر ذرا غور فرما لیجئے۔ وَهِيَ اسم وفعل وحرف، کہ کلمہ وہ اسم ہے یا فعل ہے اور حرف ہے، یعنی کلمہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ ان کلمے کی تین قسمیں۔ لِأَنَّهَا سے دلیل حسب بیان کریں، لِأَنَّهَا اس لیے کہ اما ان تدل علی معنی فی نفسها، یہ اما مت پڑھنا، اما یا تو کلمہ ایسے معنی پر دلالت کرے گا جو اس کی ذات میں ہو، یعنی معنی مستقل پر دلالت کرے، اولا یا معنی مستقل پر دلالت نہیں کرے گا۔ الثانی الحرف، الثانی الحرف جیسے کہ ہم نے سمجھایا کہ جو معنی مستقل پر دلالت نہیں کرے گا تو وہ حرف ہوگا۔ والاول، اور اگر معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، اما ان یقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ، یا تو وہ معنی مستقل تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، اولا یا تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہوگا۔ اگر تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا نہ ہو، یعنی دوسرا الثانی الاسم، تو وہ اسم ہوگا۔ والاول الفعل، اور پہلا یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہونا یہ پہلا ہے اور وہ فعل ہوگا۔ وقد علم بذلك حد كل واحد منها، لہذا اس دلیل حصر سے ہر ایک کی تعریف بھی معلوم ہو گئی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔